گاؤں کے ہائی اسکول میں نئی ٹیچر آئی۔ علیزہ خان شہر سے ٹرانسفر ہو کر آئی تھی۔ سادہ مگر اسٹائلش لباس، اعتماد بھرا انداز اور آنکھوں میں ہلکی سی اداسی، جیسے کچھ پیچھے چھوڑ آئی ہو۔ پہلی ملاقات بالکل فلمی نہیں تھی، بس عام سی۔ علیزہ اسکول سے واپس پر پانی کی بوتل لینے سائم کے اسٹور پر رکی۔ ایک منرل واٹر دے دیں، اس نے دھیرے سے کہا۔ سائم نے پہلی بار سر اٹھا کر دیکھا اور چند لمحوں کے لیے جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس نے فوراً بوتل آگے بڑھائی۔ ٹھنڈی چاہیے یا نارمل؟ ٹھنڈی۔ آج بہت گرمی ہے۔ جی گرمی تو ہے، مگر عادت ہو جاتی ہے یہاں کی۔ علیزہ ہلکا سا مسکرائی۔ دیکھتے ہیں مجھے کب عادت ہوتی ہے۔ یہ جملہ سیدھا سائم کے دل میں اتر گیا۔ اب روز کا معمول بن گیا، کبھی چاکلیٹ، کبھی اسٹیشنری، کبھی موبائل بیلنس، کوئی نہ کوئی بہانہ بن ہی جاتا۔ علیزہ خود بھی حیران تھی کہ اسے ہر چھوٹی چیز کے لیے اسی اسٹور پر کیوں جانا پڑتا ہے۔ گاؤں کی لڑکیاں بھی محسوس کرنے لگیں کہ سائم بھائی اب زیادہ مسکراتے ہیں۔ ایک دن علیزہ کا موبائل بیلنس ختم ہو گیا۔ وہ جلدی میں آئی۔ جلدی ایزی لوڈ کر دیں پلیز، مجھے کال کرنی ہے۔ سائم نے نمبر لیتے ہوئے پوچھا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں بس امی کی کال تھی۔ سائم نے ایزی لوڈ کیا، پھر ہمت کر کے بولا، اگر کبھی کوئی مدد چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں۔ علیزہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں خلوص تھا، کوئی ہلکا پن نہیں۔ شکریہ، یاد رکھوں گی۔ وقت کے ساتھ باتیں بڑھنے لگی۔ پہلے صرف ضروریات کی بات، پھر حال احوال، پھر ہلکی سی ہنسی مذاق۔ ایک شام بارش کے بعد گاؤں کی سڑک گیلی تھی۔ علیزہ چھتری لیے جا رہی تھی کہ موٹر سائیکل تیزی سے گزری اور کیچڑ اچھل کر اس کے کپڑوں پر لگ گیا۔ وہ پریشان سی سائم کے اسٹور کے سامنے رکی۔ اوہ نو! سائم فوراً باہر آیا۔ اندر آ جائیں، پانی دے دیتا ہوں صاف کرنے کے لیے۔ وہ اندر گئی۔ اسٹور کے پچھلے حصے میں واش بیسن تھا۔ سائم نے ٹشو اور صاف کپڑا دیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ علیزہ کے گیلے بالوں سے ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ گاؤں والے ڈرائیونگ نہیں سیکھتے کیا؟ علیزہ نے ہنستے ہوئے کہا، سیکھتے ہیں، مگر کبھی کبھی شو آف زیادہ ہوتا ہے۔ دونوں ہنس پڑے۔ فضا میں ایک نرم سی قربت پیدا ہو گئی۔ صفائی کے بعد علیزہ رک گئی۔ ویسے آپ پورا دن یہیں رہتے ہیں، بور نہیں ہوتے؟ جب تک آپ آتی رہیں بور نہیں ہوں گا۔ یہ پہلا واضح اشارہ تھا۔ علیزہ کا دل زور سے دھڑکا، مگر وہ خاموش رہی۔ اس کے گالوں پر ہلکی سی لالی آ گئی۔ اب دونوں کے درمیان خاموش سمجھوتا ہو چکا تھا۔ نگاہیں ملتی تھیں تو وقت سست ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی علیزہ اسکول سے واپسی پر بس اسٹور کے سامنے چند لمحے کھڑی رہتی، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ ایک رات واٹس ایپ پر میسج آیا، سائم محفوظ گھر پہنچ گئیں؟ علیزہ چونک گئی۔ آپ کے پاس میرا نمبر؟ سائم ایزی لوڈ والا، یاد ہے؟ علیزہ مسکرا دی، ہاں میں پہنچ گئی۔ شکریہ خیال رکھنے کا۔ اسی رات پہلی لمبی چیٹ ہوئی۔ خواب، ذمہ داریاں، پسندیدہ چیزیں اور دل کے راز۔ ایک دن گاؤں میں فنکشن تھا۔ علیزہ نے ہلکا سا سفید سوٹ پہنا ہوا تھا۔ سائم نے اسے دیکھا تو دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی۔ وہ قریب آیا، آپ آج بہت الگ لگ رہی ہیں۔ کیسی؟ جیسے اگر میں ابھی نہ بولوں تو شاید کبھی ہمت نہ ہو۔ علیزہ خاموش ہو گئی۔ دل کی دھڑکن واضح سنائی دے رہی تھی۔ علیزہ، مجھے آپ پسند ہیں۔ شروع میں سمجھ نہیں آیا، مگر اب یقین ہے میں سنجیدہ ہوں۔ ہوا تھم سی گئی۔ علیزہ نے دھیرے سے کہا، مجھے ڈر تھا کہ آپ کہیں گے نہیں، اور اگر کہہ دیا تو شاید میں انکار نہ کر سکوں۔ سائم کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ تو کیا جواب ہے؟ علیزہ ایک قدم قریب آئی، جو آپ چاہتے ہیں وہی۔ ان کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا۔ سائم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ لمس پر اعتماد تھا، مگر باوقار۔ علیزہ کی سانسیں تیز ہو گئیں، مگر اس نے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ میں کھیل نہیں رہا علیزہ، میں رشتہ مانگوں گا، میں انتظار کروں گی۔ اس نے سرگوشی کی۔ چند ہفتوں بعد سائم اپنی ماں کے ساتھ علیزہ کے گھر گیا۔ شروع میں سوالات ہوئے، تعلیم، آمدنی، مستقبل۔ سائم نے صاف کہا،
میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں مگر محنتی ہوں اور آپ کی بیٹی کو عزت دوں گا۔ علیزہ کی آنکھوں میں فخر تھا۔ آخر کار رضامندی مل گئی۔ گاؤں کی کمیونٹی ہال میں سادہ سی منگنی ہوئی۔ علیزہ نے ہلکا گلابی جوڑا پہنا ہوا تھا، سائم کریم کلر کے کرتے میں تھا۔ جب انگوٹھی پہنائی گئی تو دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں گم تھیں۔ تقریب کے بعد وہ اسٹور کے سامنے چند لمحے اکیلے کھڑے تھے۔ تو مس ٹیچر، اب آپ ہمیشہ یہاں سے شاپنگ کریں گی؟ سائم نے شرارت سے کہا۔ علیزہ نے مسکرا کر جواب دیا، اب تو یہ دکان میری بھی ہوئی نا۔ سائم نے آہستگی سے اس کے قریب ہو کر کہا، اور آپ میری سب سے قیمتی چیز۔ علیزہ نے شرما کر اس کے سینے پر ہلکی سی دستک دی۔ زیادہ فلرٹی مت بنے، اب تو حق ہے منگیتر صاحبہ۔ وہ دونوں ہنس پڑے۔ گاؤں کی سادہ سڑک، LED لائٹس کی ہلکی روشنی اور ایک نئی شروعات۔ سائم جنرل اسٹور اب صرف دکان نہیں رہا، وہ ایک محبت کی ابتدا کی جگہ بن چکا تھا۔ اور یوں ایک عام سی خریداری سے شروع ہونے والی کہانی ہمیشہ کے ساتھ کے وعدے تک پہنچ گئی۔